بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے سوشل میڈیا کا خمار ایک اور جان لے گیا۔ موجودہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے اور تمام دنیا سمٹ کر ایک بٹن کے کلک پر آ گئی ہے۔ روابط اس قدر سمٹ گئے ہیں کہ فاصلے اب محسوس ہی نہیں ہوتے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دوستی محبت کو بھی فروغ مل رہا ہے اور نئے نئے رشتے بھی بن رہے ہیں، لیکن اسی سوشل میڈیا میں عجب سا رنگ آتا جا رہا ہے، جس میں لوگ نہ صرف کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں بلکہ اس کے توسط سے کاروبار کو وسعت بھی دے رہے ہیں۔ پھر اچھائی سے زیادہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، اور نئی نسل خصوصاً اس غلط استعمال کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، جس میں منشیات کا استعمال، اسلحہ کی نمائش، ڈانس پارٹیاں اور کئی ذاتی نوعیت کی تصاویر، ویڈیوز اس پر شیئر کر دیتے ہیں، جو کہ نہ صرف قانونی طور پر جرم ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہیں۔ گجرانوالہ کے علاقے تتلے میں عالی میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا، جس میں سوشل میڈیا پر دوستی تو ہوئی مگر اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ رحمانی سیٹھ برادری گجرانوالہ میں اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، اور اس کے نوجوانوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ محنتی ہیں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح محلہ رشید کالونی کے علاقہ کے رہائشی 15 سالہ سلمان احمد نے سوشل میڈیا پر ایک اکاؤنٹ بنا رکھا تھا، جس میں اس نے اپنی ترجیحات بتائی تھیں کہ وہ مستقبل کیسا چاہتا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر وہ اکثر سیٹھ برادری کے اکٹھ کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی دوستی اس کے ایک محلہ دار حنان رؤوف سے ہوئی، اور پھر اسی طرح سے تتلے کے اویس اور کامکی کے فیضان نعیم نے دوستی کی اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد ہی سب نے اپنے اپنے نمبرز دیے اور سوشل میڈیا سے بات واٹس ایپ پر آ گئی، اور کئی ذاتی نوعیت کی باتیں اور مشورے ہونے لگے۔ سب ایک ہی عمر کے تھے اور اس عمر میں جو ٹرینڈ سوشل میڈیا پر دیکھتے اس کی باتیں کرنے لگتے۔ پھر فونز پر آ گئے اور ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کی ویڈیوز بھی شیئر ہوئیں، حتیٰ کہ جو گھر میں اسلحہ تھا اس کے حوالے سے دیے گئے کہ ہم تو اس کا قانونی استعمال کرتے ہیں۔ پھر اویس نے دعوت دی کہ تم لوگ گجرانوالہ سے تتلے عالی آؤ، میں تمہاری دعوت کرتا ہوں، ہم کھانا کھائیں گے اور تم لوگوں کو گھر دکھاؤں گا۔ یہ 5 نومبر 2020 کا دن تھا۔ سلمان اور حنان گجرانوالہ سے اویس کے پاس چلے گئے۔ اویس نے کامکی سے فیضان نعیم کو بھی بلوا لیا۔ گھر والوں نے اویس کے کہنے پر کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا اور پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیوز بنانے لگ گئے۔ پہلے سب نے مل کر حقہ پیا، پھر سلمان نے کہا کہ اویس تم نے واٹس ایپ پر جو اسلحہ دکھایا تھا آج اسے پھر دکھاؤ، جس پر اویس نے 3 پستول دکھائے، جن میں 2 لائسنسی تھے اور ایک بغیر لائسنس تھا۔ فیضان ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے لگا، کسی نے غور نہ کیا کہ پسٹل کے اندر گولیاں بھی موجود ہیں اور یہ چل سکتی ہیں۔ اسی دوران ٹریگر دب گیا اور برسٹ چل گیا، 2 گولیاں 15 سالہ سلمان کے پیٹ میں جا لگیں اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق تینوں نوجوان گھبرا گئے اور فوری طور پر دوست کو THQ ہسپتال کامکی لے گئے، لیکن سلمان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ دوستوں نے اسے ہسپتال ہی میں ہی چھوڑا اور فرار ہو گئے۔ ہسپتال عملہ نے پولیس کو اطلاع دی کہ تتلے کے عالی سے کچھ لڑکے آئے تھے اور سلمان کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ سلمان کا موبائل فون بھی اویس کے پاس تھا، اور ادھر سلمان کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ شام ہونے کو اور بیٹا اب تک گھر نہیں لوٹا تو انہیں پریشانی لاحق ہونے لگی اور فون پر رابطے شروع کر دیے گئے، لیکن کوئی فون نہیں سن رہا تھا۔ گھر والے پریشان ہونے لگے، لیکن اسی دوران سلمان کا فون کسی نے سنا اور کہا کہ اس کو گولی لگ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ گھر والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ گھر سے سلمان کا بھائی عدنان اور والد نکل پڑے اور تتلے عالی گاؤں پہنچ گئے، جہاں سے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ دونوں باپ بیٹا پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچے۔ جوان بیٹے کی ناچ دیکھ کر دونوں باپ بیٹوں پر غشی طاری ہو گئی۔ پولیس نے حالات جاننے کی کوشش کی کہ تاہم عدنان نے بتایا کہ وہ گھر بتا کر آیا تھا کہ اویس سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ سب انہوں نے ہی کیا ہے، اس لیے وہی ذمہ دار ہے۔ پولیس نے نعش کا پوسٹ مارٹم کروایا اور مقتول کے بھائی عدنان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے فوری طور پر تینوں دوست گرفتار کر لیے اور تفتیش کی تو سب نے کہانی سنا دی، لیکن SHO محسن نے تفتیش میں یہ بات بتائی کہ باقی دوست بھی ساتھ تھے، لیکن گولی اویس کے ہاتھ سے چلی ہے، اس لیے وہی گناہ گار ہے اور اس کو چالان کر دیا گیا۔ باقی کو بے گناہ لکھ دیا گیا ہے، جس پر مدعیوں کو تحفظات بھی ہیں اور انہوں نے اعلیٰ افسران کو انکوائری کی اپیل بھی کی ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔